یہ تحریر محض کاغذ پر بکھرے ہوئے چند الفاظ یا کسی ایک فرد کی ذاتی آہ و بقا نہیں، بلکہ پاکستان کی وسیع و عریض سرزمین پر بسنے والے اس حساس اور نظر انداز کیے گئے طبقے کی اجتماعی روح کی ایک ایسی گہری پکار ہے جو خیبر کی دور دراز وادیوں اور قبائلی علاقوں کے پہاڑوں سے لے کر لاہور کی گلیوں، کراچی کے ساحلوں اور ملک کے دیگر تمام چھوٹے بڑے شہروں تک ہر بستی میں گونجتی ہے، اور جس کی زندگی کا سفر پیدائش کے پہلے دن سے ہی تعصب، انجانے خوف اور اپنے وجود کے انکار کے گھنے سائے میں شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میری عمر ابھی محض 9 یا 10 برس ہی تھی جب شعور کی پہلی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ میری روح کا موسم اس گھر میں بسنے والے باقی بچوں جیسا نہیں ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب اچانک میرے ارد گرد کا مانوس ماحول میرے لیے اجنبی ہو گیا اور میرا اپنا وجود ہی میرے اپنوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جو پاکستان کی خواجہ سرا کمیونٹی کے لاکھوں افراد کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ایک بھیانک حقیقت بن کر ضرور آتا ہے، جہاں خون کے رشتوں کی خاندانی قبولیت آہستہ آہستہ ایک خوفناک خاموشی میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور سماجی لا تعلقی ایک مستقل اور تلخ حقیقت بن کر گلے کا توق بن جاتی ہے۔ میں تمہیں بار بار آوازیں دیتا رہا اور تمہیں پکار پکار کر اپنے اندر چھپے خوف اور تنہائی کا اظہار کرتا رہا، مگر تم سماج کے ڈر سے ایک کونے میں سہم کر خاموش کھڑی رہیں۔ حالانکہ تمہاری آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے وہ گرم آنسو اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھے کہ تمہارے دل میں ممتا کا درد بھی تھا اور میرے لیے بے پناہ محبت بھی تھی، مگر ہائے افسوس کہ حالات کی سختی، فرسودہ روایتیں اور سماجی دباؤ کی زنجیریں اتنی مضبوط تھیں کہ تمہاری زبان نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور تم ممتا کے جذبوں کے باوجود بے بس تھیں، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں خواجہ سرا افراد کی ایک بڑی اکثریت کو روزانہ کی بنیاد پر شدید ذہنی اذیت، جسمانی سختی اور مسلسل تضحیک آمیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ رویے بدقسمتی سے کسی ایک گھر یا خاندان تک محدود نہیں، بلکہ یہ اس صدیوں پرانے فرسودہ نظام کی باقیات ہیں جس کی جڑیں برطانوی نو آبادیاتی دور کے کالے قوانین اور اس کے بعد کی غلط سماجی تشریحات میں اتنی گہرائی تک پیوست ہیں کہ جو آج بھی مختلف شکلوں میں ہمارے تعاقب میں زندہ ہیں۔ محلے داروں کی زہریلی سرگوشیاں، قریبی رشتہ داروں کی کاٹ دار باتیں، راہ چلتے لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں اور ہر لمحہ دوسروں کے ساتھ میرا موازنہ اس گھر کے ماحول کو میرے لیے مزید بوجھل اور گھٹن زدہ بناتا گیا، اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ہی گھر میں خود کو زیادہ تنہا اور اجنبی محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا تاریک گوشہ بن گیا جو میرے لیے دنیا کی واحد پناہ گاہ تھا، جہاں چھپ کر میں اپنی ڈوبتی ہوئی سانسیں سن سکتا تھا اور اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکن کو تھوڑا سا عارضی سکون دے سکتا تھا۔ اور پھر رات کے گہرے سناٹے میں جب دنیا سو جاتی تو تم دبے قدموں سے چوری چھپے میرے پاس آتی، مجھے اپنے قریب بٹھاتی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی اور خاموشی سے مجھے جینے کا حوصلہ دیتی، تو یقین مانو وہ چند مختصر لمحات میری پوری کائنات بن جاتے تھے، اور اس خاموش کمرے میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں صرف ہماری بھیگی ہوئی آنکھیں بات کرتی تھیں، ہماری دبی ہوئی آہیں بولتی تھیں، اور میرا دل تمہارے دل سے صرف یہ سوال کرتا تھا کہ آخر میری پہچان اور میرا وجود تم سب پر اتنا بھاری کیوں ہے؟ کیوں میری موجودگی کو دنیا سے چھپانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے؟ اور کیوں میری چھوٹی سی خوشی کو بھی پورے خاندان کے لیے شرمندگی سمجھا جاتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ان تلخ سوالوں کا کوئی منطقی جواب نہیں تھا، مگر تمہاری نظر میں ممتا کی وہ سچی محبت ضرور ہوتی تھی جو مجھے اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ چاہے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے مگر میں مکمل طور پر تنہا نہیں ہوں۔ لیکن پھر سورج نکلتے ہی اور دن کی روشنی کے ساتھ ہی وہی پرانا خوف لوٹ آتا تھا جو اس بے حس معاشرے، سخت کیر روایتوں اور شدت پسند سوچ نے پیدا کیا تھا، اور تم بھی مجبوری میں اسی نظام کے سامنے دوبارہ خاموش ہو جاتیں۔ وہ ایک منحوس دن جب میری ایک معصوم سی خوشی اور فطری اظہار کو غلط معنی پہنائے گئے تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا، کیونکہ اس کے بعد میرے لیے میرا اپنا گھر صرف ایک دکھ بھری یاد بن کر رہ گیا، اور اس لمحے کے بعد تقدیر نے مجھے زندگی کے ایک ایسے کٹھن راستے پر ڈال دیا جہاں مجھے اپنی الگ شناخت کے ساتھ جینا سیکھنا پڑا، ایک ایسی دنیا جہاں تحفظ عارضی تھا اور قبولیت مشروط تھی۔ تب گرو چیلا کے روایتی نظام میں قدم رکھنا ہی میرے لیے بقا کا واحد ذریعہ بنا، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ نظام بھی اپنی جگہ سختیوں، کڑی نگرانی اور دباؤ سے خالی نہیں تھا۔
جہاں میں نے روایتی فنون کی تربیت، مخصوص کردار کی توقعات اور ہر وقت خود پر نظر رکھے جانے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی اور ہر دن آئینے میں خود کو بدلتے اور ٹوٹتے دیکھا۔ آج بھی گھر کی یاد، تمہاری موجودگی کا احساس، باورچی خانے سے اٹھتی ہوئی کھانوں کی خوشبو اور بچپن کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم لمحات مجھے بار بار مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر ماضی کے تلخ فیصلے ہر بار میرے قدم روک لیتے ہیں۔ جب عید اور خوشی کے تہوار آتے ہیں تو وہ خوشیاں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں اور میرے لیے صرف ایک حسرت اور یاد بن جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی محرومی کا یہ احساس میرے دل میں گہرا ناسور بنتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سماجی رویوں کی پتھریلی سختی نے اس احساس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جہاں ہمارا وجود ہی گالی اور تانا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سانسیں، ہمارے خواب، ہمارا درد اور ہماری امیدیں بھی بالکل ویسی ہی ہیں جیسی خدا کے بنائے ہوئے کسی اور انسان کی ہوتی ہیں۔ اور یہی سوال بار بار میرے دل میں ابھرتا ہے کہ آخر ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اور کب ہمیں تماشا سمجھنے کے بجائے صرف ایک انسان سمجھا جائے گا۔ اگرچہ قانونی فیصلے اور سرکاری بیانات نے کاغذ کے ٹکڑوں پر ہمیں شناخت دی ہے اور ہمیں ایک نام دیا ہے، مگر عملی زندگی میں سماجی قبولیت کی شدید کمی نے ان حقوق کو ہمیشہ کمزور اور بے اثر رکھا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میں نے ہر دن جینے کی خواہش کے ساتھ ایک انمٹ جدوجہد کی ہے، اور ہر صبح صرف یہ امید لے کر آنکھ کھولی ہے کہ شاید آج کچھ حالات بدلیں، شاید آج کوئی ہمیں مختلف اور اچھوتا نہیں بلکہ برابر کا انسان سمجھے۔ اور دل میں ہمیشہ یہی ایک آرزو رہی کہ ایک دن یہ معاشرہ ہمیں خوف، نفرت یا حقارت کے بغیر کھلے دل سے قبول کرے گا۔ میری بس اتنی دعا ہے کہ اگر واقعی قیامت کے دن بچوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا تو اس دن خدا کے حضور میری نگاہ میں وہی معصوم بچہ رہوں جسے تم نے کبھی دنیا سے چھپ کر خاموشی سے سینے سے لگایا تھا، کیونکہ خاندانی قبولیت کے بغیر دنیا کی کوئی بھی شناخت مکمل نہیں ہوتی، اور سماجی قبولیت کے بغیر انسان کی کوئی بھی جدوجہد اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی۔